زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آتے ہیں۔ کہیں آس کی ڈوری ٹوٹتے ٹوٹتے رہ جاتی ہے۔ یقین کا سرا ہاتھ سے پھسلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی بند گلی میں کھڑے ہیں جہاں گزرنے کا راستہ ہے، نہ نکلنے کا اور نہ ہی واپس مڑنے کا۔ پھر مایوسی، پریشانی اور اضطراب کے مہیب سائے آس پاس منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اصل میں سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ثابت قدمی کے شروع ہونے کا وقت، گر کے دوبارہ اٹھنے کا وقت، ایک راستہ مسدود ہو متبادل راستہ تلاش کرنے کے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، تو ہمیں امتحان سے گزرنا تو ہوگا نا۔ فرق صرف زیست کے سولنامے کا ہوتا ہے۔ بعض کے پرچے میں سخت سوال آ جاتے ہیں اور بعض کے سہل۔ فرق صرف تیاری کا ہوتا ہے۔ جس چیلنج کے لیے ہم خود کو تیار نہیں کر پاتے، اس کا جب سامنا ہوتا ہے تو ہمارے اوزان خطا ہونے لگتے ہیں۔ بظاہر حالات ٹھیک لگتے ہیں، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں ایک خوف، ڈر، وہم اور خدشہ موجود رہتا ہے۔ کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہو، کوئی مسئلہ سلجھانا ہو یا کسی کو آزمانا ہو، ہمارے ذہن میں کئی خدشات پہلے سے ہی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہم مثبت پہلو دیکھنے کی بجائے منفی پہلو پر نظریں گاڑ لیتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر توں ہو گیا تو کیا ہوگا، جبکہ ہمارا کام صرف خنجر تیز رکھنا ہے، گھوڑے باندھنا ہے، اپنی تیاری کر کے رکھنا ہے۔ پھر سارے نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں۔ جلد یا بدیر وہ شجر کو ثمربار کر ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کام کرنے سے پہلے ہی مایوسی کا شکار ہیں تو لکھ لیجئے، اس میں 90% آپ کو مایوس کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہم جیسے گمان کر لیتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق ہی صلہ ملتا ہے۔ جب سکہ ہوا میں اچھالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا رخ سامنے آئے گا۔ سکہ ہوا میں معلق ہونے کے بعد زمین پر آنے تک کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ اضطراب کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی بھی ایک سکہ ہے جو ہمیں ہر روز اچھالنا پڑتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا رخ ہماری سوچ کا رخ بدل دے گا۔ اللہ پر یقین کی طاقت کا اندازہ صرف وہ لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ پر مکمل اعتماد کر کے دیکھا ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، تو صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں ہمارے گمان کے مطابق اور کبھی گمان سے بڑھ کر دیتا ہے، تو کیوں نہ اچھا گمان رکھیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی میں کئی نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن جب وہ کن فرما دیتا ہے تو بازی پلٹ جاتی ہے۔ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اکثر پریشانیاں خود ساختہ ہوتی ہیں۔ ہم ذہن کے کونوں خدروں سے ایسی باتیں گھسیٹ کر، کھینچ کر اور کرید کر لاتے ہیں جو ہماری ہنسی مسکراتی زندگی میں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں۔ کچھ باتیں فراموش کر کے بھی دیکھیں۔ وقت کے گہرے کچوکے، کسی کی ناانصافی، کسی کی زیادتی، اور سب کچھ رب کے سامنے اس کے حضور پیش کر کے اپنے ذہن سے بوجھ اتار دیجئے۔ کیوں نہ اپنا خون جلانے کی بجائے کوئی ایسا دیا جلائیں جس سے سب روشنی پا سکیں۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔
زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں۔ قرب کا راستہ تو یقین مانگتا ہے۔ جو لوگ وسوسوں میں پڑھ کر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اکثر ہی بہک جاتے ہیں۔ یقین رب پر توکل کا نام ہے۔ جب یقین کامل ہو جائے تو راستے منزلوں میں بدل جاتے ہیں اور رب کی نصرت کے پیغام آتے ہیں، اور تبھی تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو من کی چاہ ہوتی ہے، اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، آخرت میں غفلت، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔